مسلمانوں کے پاس دو قسم کے ہتھیار ہیں جن سے دشمن کو فکر ہے، دشمن کو خطرہ ہے۔ ایک ہتھیار جہاد کا ہے اور دوسرا عشق مصطفیٰ کا ہے۔ یہ دو ہتھیار مسلمانوں کے پاس ایسے ہیں جن سے دشمن خوف ہوتا ہے، دشمن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جہاد کی پاور ہے اور مسلمانوں کے پاس عشق مصطفیٰ کی پاور ہے۔ اگر یہ دو ہتھیار مسلمانوں کے پاس کارآمد رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں پر حکمرانی نہیں کر سکتی۔ جب کفر نے اس بات کو مانگ لیا کہ مسلمانوں کے پاس جہاد کا ہتھیار بھی ہے، مسلمانوں کے پاس عشق مصطفیٰ کی دولت بھی ہے، اپنے نبی پر مر مٹنے کے جذبہ بھی موجود ہے دلوں کے اندر، تو پھر دنیا کفر نے پلاننگ کی، منصوبہ کی کہ مسلمانوں سے ان دونوں ہتھیاروں کو کیسے چھینا جائے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، وہ حضور کا عشق کے دلوں سے نکال دو، حضور کا پیار اور محبت ان کے دلوں سے نکال دو۔ جب عشق مصطفیٰ نکل جائے گا، محبت مصطفیٰ ختم ہو جائے گی، تو پھر مسلمانوں پر حکمرانی کرنا اور ان کو زیر کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ مسلمان شروع سے جہاد کرتے آ رہے ہیں، لیکن دنیا کفر نے مسلمانوں سے اس ہتھیار کو چھیننے کے لیے مختلف ہیلے حربے استعمال کیے۔ ایک وقت ایسا آیا مرزا قادیانی کو اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا کہ مسلمانوں کے دلوں سے اس جہاد کے کنسپٹ کو، صبر کو ختم کر دیا جائے۔ اور جب مرزا قادیانی ان کے اشاروں پر میدان میں آیا، نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کے بعد اعلان کیا کہ اب جہاد ختم ہو گیا، اب مسلمان انگریزوں کے خلاف، کافروں کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے، اب جہاد ختم ہو گیا ہے، یہ اس نے آ کر اعلان کیا۔ حالانکہ حضور نے فرمایا تھا جہاد ماضی الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن دشمن نے اپنا کام کیا اور دشمن اپنے ہیلے بہانے کر رہا ہے، ہیلے استعمال کر رہا ہے کہ مسلمانوں سے اس جہاد کے ہتھیار کو چھین لیا جائے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا سے جہاد کو عملی طور پر اس طرح ختم کرنے میں دشمن کامیاب ہو گیا ہے، اس نے جہاں جہاں بھی جہاد کی طریقے جاری کی، آزادی کی طریقے جاری کی، غلبہ اسلام کی جدوجہد جاری کی، اس نے تمام تحریکوں کو، تمام جدوجہد کو، تمام کوششوں کو دہشت گردی قرار دیا۔ جہاں مسلمان ظلم کے خلاف بات اٹھاتے ہیں انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، جہاں پر مسلمان اپنی آزادی کے لیے کوشش کرتے ہیں اسے دہشت گردی کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے پر انتہا پسند کہا جاتا ہے۔